السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ معلق عیناہ تنفق العادل وجمال۔ جزاک اللہ۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل۔ جزاک اللہ۔ وشاب نشأ في عباد ربه ورجل قلبه معلق في المساجد۔ جزاک اللہ۔ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه۔ جزاک اللہ۔ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ جزاک اللہ۔ ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ جزاک اللہ۔ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ جزاک اللہ۔ ایک بار اس حدیث شریف کو پھر سے سنتے ہیں۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تہابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے شخص ہوں گے جنہیں اللہ اپنے سائے میں اس دن سایہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا عادل حکمران، دوسرا وہ جوان جس نے اپنی نشو نما عبادت میں گزاری، جس نے اپنی زندگی اپنی اس جوانی کو عبادت میں گزارا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مساجد میں لگا ہوا ہو، چوتھا وہ 2 شخص ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں، پانچواں وہ شخص جسے کسی ایسی عورت نے طلب کیا جو منصب اور مال والی ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جو چھپکے چھپکے صدقہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے بائیں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے پھر اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اليوم السادس والثمانون، اليوم السادس والثمانون، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ آپ کے علم میں یہ بات اب رفتہ رفتہ آ رہی ہے کہ ضمائر بہت ہی ورسٹائل، بہت ہی خوبصورت اسما ہیں، یعنی ہم اسم کے ڈومین میں ضمائر کر رہے ہیں۔ ضمائر میں پہلے ہم نے منفصلہ کی، پھر متصلہ کی، اب پھر سے ہم متصل ضمائر دیکھ رہے ہیں۔ ضمائر متصلہ اس سے پہلے جب ہم نے کی وہ اسم کے ساتھ لگ کر یہ بتاتی تھی کہ وہ چیز کس کی ہے، فعل کے ساتھ لگ کر بتاتی تھی کہ کام کس پر ہوا۔ اب جو ضمائر ہم کر رہے ہیں یہ بتاتی ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، جسے ہم نے فاعل کہا۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم حدیث شریف کو ایک بار پھر سے دیکھیں گے۔ آج ہم اسے اس عنوان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، العمل یرفعک لا نسبک، تمہارا عمل
تمہیں بلند کرے گا، تمہیں تمہارا عمل بلند کرتا ہے، لا نسبک، تمہارا نسب نہیں. یعنی جو اس حدیث شریف کی آخری نشست ہے اس میں ہمیں یہ تھیم ڈھونڈنا ہے. گرامر کی طرف سے ہم ضمائر متصلہ میں آج نا الفاعلین کریں گے، یعنی اینڈ میں لگے گا. نا کس کے اینڈ میں لگے گا؟ فعل کے اینڈ میں لگے گا. کس پلیسمنٹ پہ ہوگا؟ فی محل رفع. کسے ریپریزنٹ کرے گا؟ فاعل کو. فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ جی وہ اسم ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کام کس نے کیا. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بدأ به عمله لم يسرع به نسبه. جو سستی دکھائے عمل کی اور نہیں اس کی مدد ہو سکتی ہے اس کے نسب سے. تو اس پر قرآن کریم کی اس آیت کو بھی جوڑ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ اُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس کی سختی دور فرمائے گا. اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. بہت خوب، بارک اللہ لک. جس نے کسی مسلمان کی صدر پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی صدر پوشی دنیا اور آخرت میں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے لگ جاتا ہے، بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے تب تک جب تک ایک بندہ اس کے اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے. جو علم حاصل کرنے کے راستے اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ جنت کے لیے آسان فرماتا ہے. جزاک اللہ. اور جو جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، تو ان پر ضرور اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے اور اس کی رحمت ان پہ چھا جاتی ہے اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، فی من عندہ، جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں ان کے مطلب ان سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. اور جو اپنے عمل میں سستی دکھاتے ہیں یا اپنے عمل میں پیچھے رہتے ہیں ان کو ان کا خاندان آگے نہیں بڑھا سکتا. جزاک اللہ. اب آئیے اس آیت کریمہ کو ہم دیکھتے ہیں. آج ہمارا عنوان کیا ہے؟ نا الفاعلین، فاعلین. اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. رفعنا ہم نے بلند کیا، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اخذنا ہم نے لیا. یہ نہ ہے، ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے. کل ہم نے پڑھا تھا میں نے تو، رفع تو، آج کیا ہے؟ رفعنا. اگر کہنا ہوتا میں نے کہا، قل تو نے کہا بھائی، قلت.
قلت میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اخذت میں نے لیا، میں نے پکڑا، اخذنا ہم نے پکڑا. تو یہ نا متصل ہے، ضمیر متصل ہے. یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ نحن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہم نے ورفعنا ہم نے بلند کیا، ہم نے اٹھایا، فوقہم ان کے اوپر. یہاں دیکھیے یہ ہم پڑھ آئے ہیں ضمیر متصلہ، فوقہم ان کے اوپر، بمیثاقہم ان کے عہد، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، منہم ان کے لیے، ان کے لیے. کس نے کیا؟ ہم نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، ورفعنا ہم نے بلند کیا ان کے اوپر کوہ طور کو، بمیثاقہم ان کے عہد کے ساتھ، وقلنا لہم اور ہم نے ان سے کہا، ادخلوا الباب سجدا داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ ریز، جھکتے جھکتے. وقلنا لہم اور ان سے ہم نے کہا، لا تعدوا فی السبت یہ جو سبت ہے اس میں زیادتی نہ کرنا. آپ کے علم میں ہے کہ سبت سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن کو کہتے ہیں. تو ہفتے کے دن کا یہ جو معاملہ ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا تھا، یہ آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے لیا ان سے، میثاقاً غلیظا ایک مضبوط عہد، ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا. تو آج کی لرننگ کیا ہے؟ رفعنا، قلنا، اخذنا ہم نے کیا، ہم نے کیا. اب آئیے ان آیات کو بھی دیکھتے ہیں. سورۃ الشرح کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور رفعنا ہم نے بلند کیا، لَكَ تیرے لیے، ذِكْرَكَ تیرا ذکر، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. یہاں دیکھیے کس نے بلند کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بلند کیا. یہاں پر بھی ضمیر متصل ہے، یہ بھی ضمیر متصل ہے. یہ کس کے ساتھ لگی ہے؟ یہ حرف کے ساتھ لگی ہے، یعنی یہ محلی جر میں ہے. یہ بھی ضمیر متصل ہے. تمہاری ذکر، تمہاری ذکر یہ بھی ضمیر متصل ہے. عفواً یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی جر کی حالت میں ہے. ہم نے پڑھا تھا ناہی کا، یہ جو ضمیر متصل کا ہوتی ہے یہ محل جر میں حرف جر کے بعد اور اسم کے بعد مضاف الیہ بن کر آتی ہے. اب یہاں دیکھیں سورۃ 3 میں کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. البتہ تحقیق، قد کو یاد کر لیجئے، ہم نے ابتدائی دور میں پڑھا تھا. قد ایک ٹول ہے جو ہمیں بتاتا ہے آگے آنے والا کلمہ فعل ہے. آج مزید ہم دیکھ رہے ہیں اس فعل میں فاعل ضمیر کی صورت میں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بتاتا ہے آگے فعل ہے، فعل کے بعد یہ نہ بتاتا ہے کہ کس نے کیا. یہ کام ہے، یہ کام کرنے والا ہے. ہم نے پیدا کیا، یہ منصوب ہے. ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت میں. تو یہ جو نا ہے یہ ضمیر متصل ہے جو محل رفع میں ہے، فاعل ہے، کس نے کام کیا. اب سورۃ القدر کی اس آیت کو دیکھ لیجئے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. انا بے شک ہم نے، یعنی اس میں انا تاکید اور پھر نا، یعنی یوں دیکھیں انا اور نا مل کر بنا ہے انا. اس فعل پر پہلے آتے ہیں. انزلنا، انزل فعل ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا، ہو اسے، ضمیر متصل، ضمیر متصل، دو ضمیر متصل اکٹھے. پہلی کیا بتاتی ہے؟ کس نے اتارا. دوسری کیا بتاتی ہے؟ کسے اتارا. ہم نے اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتارا ہو اسے. یہ ہو کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ،
بے شک ہم نے اتارا اسے فی لیلۃ القدر، قدر والی رات یعنی شب قدر میں اتارا. تو یہ ہے ہماری لرننگ. انزلنا میں نا بھی ضمیر، نا کیا کہتی ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ ہو کیا بتاتا ہے؟ ہو بتاتا ہے جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوا ہے. تو یہاں پر اور ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے. یہ انا یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تکرار کیوں ہے؟ یہاں پر تو ہمیں پتا چل گیا انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کس کا ترجمہ ہے؟ بے شک ہم نے. ذرا اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک ہم نے نازل کیا. اب اس کو خوبصورت اور مدلل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تکرار اور ریپیٹیشن یوں ہی نہیں ہوتا، اس میں شک اور ابہام کو دور کیا گیا ہے. ترجمہ یوں کر کے دیکھیں، بے شک ہم ہی نے، یعنی بے شک ہم نے نازل کیا کے بجائے بے شک ہم ہی نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. سورۃ کوثر کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، آتینا ہم نے عطا کیا، کا تجھے ضمیر متصل مفعول بھی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہم نے عطا کیا فی محل رفع فاعل، نہ کہتا ہے ہم نے کیا. کس پر کیا؟ تجھ پر کیا. ہم نے عطا کیا تجھے. یہ کا کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات ہے. یعنی ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر، ہم نے آپ پر کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو نا ضمیر متصل مرفوع فاعل، اور یہ ضمیر متصل جو کہ کس فیملی کی ہے؟ ناہی کا. یہ نا کس فیملی کا ہے؟ توانینا. اب اس انا کے ساتھ اس کا ترجمہ، بے شک ہم ہی نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اب یہ جان چکے ہیں کہ ایک فعل میں کام کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے. ایک فعل اکیلے نہیں آتا. جب اکیلے آتا ہے تو اس میں ضمیر ہوا مستتر ہوتی ہے، اور اگر اس میں تائی تانیث ساکنہ بھی ہو تو اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اکثر اسما لگے ہوتے ہیں، کئی اسما ہوتے ہیں. ان اسما میں سے اہم اسم وہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کام کس نے کیا. اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل. یہ فاعل یا تو ظاہر ہوتا ہے، بائی نیم مینشن ہوتا ہے، یا مستتر ہوتا ہے. اور ہم آج کل یہ سیکھ رہے ہیں کہ اس فاعل کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کون سی ضمائر استعمال ہوتی ہیں. آئیے یاد تازہ کرتے ہیں کہ یہ مرفوع اسم فاعل ظاہر اور مستتر کیا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اکل الولد التفاح، لڑکے نے کھایا سیب کو. تو یہ لڑکا یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے. فعل اور فاعل دو امپورٹنٹ چیزیں. لڑکے نے سیب کھایا. اب اس کو اگنور جب کریں گے تو کیا ترجمہ لگائیں گے؟ اکل التفاح، اس نے سیب کھایا. یہ اس میں بائی ڈیفالٹ موجود ہوتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں عربی میں ایک فعل فی نفسی ہی جملہ ہوتا ہے. اکلا ہی ڈڈ، یعنی ہی ایٹ. شربا ہی ڈرینک. یہ ہی جو ہے اس میں ہمیشہ مستتر ہوتا ہے. اب اگر اس کے سامنے آپ نے بولا اکلا خالد، تو اس کا مطلب ہے اب اس نے نہیں، خالد نے کھایا. شربا خالد. اسی طرح مؤنث میں ہم نے دیکھا یہ تائی تانیث الساکنہ مؤنث کے لیے آتا ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آپ یہ بھی جانیں گے کہ یہ بس لڑکی کے لیے نہیں آتا، یہ غیر عاقل کی جمع کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، گروپس کے لیے بھی لگتا ہے. بلکہ فیمینائن کنسیڈرڈ، یعنی جن کو ہم بولتے ہیں لنگوسٹک فیمینائن، جیسے حدیث میں دیکھیے ففاضت عیناہ. فاضت
عورت کی تا 2 آنکھیں ہیں، تائتانی ساکنہ ہے. تو یہ عورت کی تا یہ بتاتی ہے کہ آگے کوئی مؤنث اسم ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ مؤنث الجنسی ہے. یہ انشاءاللہ جب ہم اسم کا ٹاپک ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کسے مذکر مانا جاتا ہے، کسے مؤنث مانا جاتا ہے، مؤنث کی کتنی اقسام ہیں. فی الحال یہاں پر اکلت البنت التفاح، اگر اتنا کہیں گے تو اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے. پھر ہم نے یہیں سے یہ حکم کریٹ کیا کہ اگر 2 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، 2 سے زیادہ لڑکے ہیں، 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، اگر پھر ہم نے ان کے کام کو ریپریزنٹ کرنا ہوگا تو ہمیں مزید ضمائر استعمال ہوں گی. یہ وہ والی ضمائر ہوں گی جو یہ بتائیں گی کہ کام انہوں نے ہی کیا. تبھی ہم کہتے ہیں یہ ہوں گی فی محل رفع فاعل. تو اللہ کے کرم سے اب رفتہ رفتہ ہمیں یہ سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ ضمیر دراصل کلام کو خوبصورت بناتی ہے، اسما کی ریپیٹیشن کو دور کرتی ہے، کلام کو خوبصورت بناتی ہے. اور مزید ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کی میجر 2 ہی ٹائپس ہے، منفصلہ جو جدا جدا ہوتی ہیں اور متصلہ جو اٹیچ ہوتی ہے، اینڈ میں لگتی ہے. بلکہ ہم اس حد پر بھی چلے گئے کہ ہم نے یہ بھی ایکسپلور کیا اسم کے ساتھ لگتی ہے، فعل کے ساتھ لگتی ہے اور حرف کے ساتھ لگتی ہے. تو ضمائر متصلہ ہمارا فوکس ہے. اس میں اس سے پہلے والی جو ضمائر تھی انہیں ہم نے اس نیمونک سے یاد رکھا. ناہی کا جو اسم کے ساتھ لگتی ہے، مضاف الیہ یعنی پوزیشن دکھاتی ہے، حرف جر کے بعد آتی ہے، اور جب فعل کے آخر پر آتی ہے تو بتاتی ہے کام کس پر ہوا، کام کس پر ہوا، یعنی نصب کے محل میں مفعول بھی. آج ہمارا جو فوکس ہے وہ فاعل پر ہے. ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں کہنا چاہیے یہ محل رفع میں ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ بڑا معزز اور اہم ہے. اس پر ہم نے ابھی تک یہ دیکھا کہ بائی ڈیفالٹ مذکر میں فعل ہی فی نفسی ہی 3rd پرسن کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی ضربہ اس نے مارا یا اس نے بیان کی. اس کے عکس میں ایک تائی تانی ساکنہ ہوتی ہے جو اپنے اندر ہیا کی ضمیر کو ایبزارب کرتی ہے. کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا میں نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا اے بہن، تے اکل تو میں نے کھایا، شرب تو میں نے پیا. بائی بھی کہتا ہے اکل تو، بہن بھی کہتی ہے اکل تو، لیکن جب سامنے بائی ہو اکلتا، سامنے بہن ہو اکلتے. آج کے بعد ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اپنے آس پاس میری کوئی چیز ہے کتابی، میں نے کوئی کام کیا شرب تو، میری کسی نے مدد کی نصارہ نی. آج کیا ہے؟ آج ہم ایک نہیں، ایک سے زیادہ، چاہے وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، یعنی میں یا میں کے بجائے ہم کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے بھی نہ ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہم، یعنی آج مجھے کیا کہنا ہے، ہم نے کھایا اکلنا، ہم نے پیا شربنا، ہم نے سنا. جنہوں نے کیا کہا تھا، انا سمعنا، ہم نے سنا. ہم نے کھایا، ہم نے پیا، نہ لگانا ہے. اس سے پہلے جو حرف ہوگا فعل کا لاسٹ لیٹر جو ہوگا وہ ساکن ہوگا. تو دیکھ لیجئے کل سے ہم نے ضمائر متصلہ جو کہ فاعل کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ رفع کی محل میں ہے، کام کرنے والے ہیں. پورے ہفتے کے تھیم کو ذہن میں رکھیے، کام کرنے والے. آج کے تھیم کو یاد رکھیے کہ تمہارا عمل، تمہارا کام کرنا تمہیں بلند کرے گا، نہ کہ تمہارا کلین، نہ کہ تمہاری فیملی. تو اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس جو نیمونک ہے وہ ہے توانینا. کل ہم نے تا الفاعل کو دیکھا، تو میں کرتا ہوں، فعلتو، سامنے کہنا ہو فعلت، سامنے کہنا ہو فعلت. انشاءاللہ آگے ہم واو الجماعہ سمجھیں گے، الف الاثنین سمجھیں گے، نون النسوہ سمجھیں گے، یا المخاطبہ سمجھیں گے.
آج ہمارا فوکس ہوگا ناؤل فاعلین پر. کل ہم کہتے تھے میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا. آج ہم دو ہیں، ہم دو بھائی ہیں، ہم دو بہنیں ہیں، ہم دو سے زیادہ بھائی ہیں، ہم دو سے زیادہ بہنیں ہیں، بلکہ بھائی بہن کا بھی کمبینیشن ہے. ہم نے کہنا کہ ہم نے کیا، ہم نے کھایا. پیرنٹس اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کھایا؟ ابھی ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ پوچھنا کیسے ہے، لیکن وہ جواب کیسے دیں گے؟ جی ہاں، اکلنا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، یعنی ابھی جو سفکس میں لگاؤں گا ہم نے وہ پڑھا نہیں. حل فہمتم، کیا آپ سب نے سیکھا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ فہمنا. کیا آپ سب نے سنا؟ حل سمعتم، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ سمعنا. فہمنا. کیا آپ نے کھایا؟ حل اکلتم، آپ کیا جواب دیں گے؟ اکلنا. کیا آپ نے پیا؟ حل شربتم، شربنا. تو یہ ہے ضمیر متصل نا، ڈوئر کو ریپریزنٹ کرتی ہے، دو یا دو سے زیادہ، مذکر ہو یا مؤنث. یعنی یہ کس کے ایکویلنٹ ہے؟ انگلش کے وی. لیکن کون سا وی؟ یعنی کرنے والا وی. وی ڈیڈ، وی ایٹ. وی کے ساتھ کوئی بھی پاسٹ ٹینس کا ورب ریپریزنٹ کرنا ہے تو اس ورب کے اینڈ پر نہ لگانا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ لاسٹ لیٹر ساکن کرنا ہوگا. یہ ساکن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے نہ ہی کا میں بھی نہ دیکھا تھا. یہ بھی نہ ہے، وہ بھی نہ ہے. یہ فرق بس یہاں پر ہے کہ وہ نہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتا ہے، یہ صرف فعل کے ساتھ لگتا ہے. اب اس میں جو ٹسل ہے، جو لڑائی ہے، وہ بس یہاں پر ہے. دیکھیے یہاں پر ہم نے لکھا سمعنا. سمعنا اس کا ترجمہ ہم نے سنا. اب یہاں دیکھ لیجئے سمع، اس نے سنا، نا ہمیں. یعنی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فعل کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس نا کے لگنے سے پہلے ساکن ہونا چاہیے. تو آئیے ان فریمز کو ہم سمجھتے ہیں. ایک بار آپ اسے دیکھ لیجئے اور آگے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی رفتہ رفتہ پریکٹس کریں گے. تو کل اس بھائی نے کہا انا خالد، انا ناصر. پھر اس نے کہا اکلت خبز، اس نے کہا اکلت بزا. اس کو کہا حل شربت، اس نے کہا نعم شربت. اس نے اس سے پوچھا حل اکلت، نعم اکلت. حل فہمت، نعم فہمت. فہمت، اکلت. یہ دونوں تا کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں مذکر ہیں. آج کی لرننگ کیا ہے؟ یہ دونوں جیسے کہنا چاہتے ہیں ہم نے پڑھا، ہم نے کھولا، ہم دونوں نے یہ کام کیا. تو کیا کہیں گے؟ جیسے فتح نا، نصر نا، شرب نا، کتب نا. ہم نے کیا، ہم نے کھولا، ہم نے مدد کی، ہم نے پیا اور ہم نے لکھا. وہیں دور کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، ہوا طبیب. اب ہوا کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ون ٹائم آفر ہے. بس فعل لکھو، ہوا اس میں خود ہی آ جائے گا. فتح یعنی ہوا فتح، نصرہ ہوا نصرہ، شربہ ہوا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی کے عکس وہ طبیبہ ہے، وہ کھولتی ہے، فتحت، نصرت، شربت، کتبت. آج کی لرننگ میں اور میں ہم ہو گئے. اکل تو میں نے کھایا، اکل تو میں نے کھایا، اکلنا، اکلنا ہم نے کھایا. اب آئیے اس فریم کو سمجھتے ہیں. یہاں پر دو بہنیں ہیں تو ہم اس کو پریکٹیکلی کریں گے. ایک کہے گا انا اپنا نام، پھر میں نے کیا کھایا، پھر دوسرے سے کہے گا آپ نے کیا کھایا، پھر دونوں کہیں گے ہمیں سمجھ میں آیا. ریحانہ أنا زينب أكلت بيتزا. أكلت خبزا. هل شربت ماء؟ نعم شربت ماء. هل فهمت درسا؟ نعم فهمت درسا. الحمد الحمد لله لله فهمنا فهمنا درسا. درسا. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. انا شوکت علی. أنا جين. هل أكلت خبزة؟ نعم اکلت خبزہ. شوکت صاحب آپ بھی حل پوچھ لیجئے.
هل شربت معا؟ نعم شربت ما الحمد لله الحمد لله فهمنا درس درس. جزاكم الله بارك الله لكما. أنا برجيس. أنا فاروق أحمد. هل شربت الشاي؟ شربت الشاي. هل أكلت التفاح؟ أكلت تفاحة. الحمد لله فهمنا. الحمد لله فهمنا درس. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. یعنی مثال کے طور پر یہ بھائی اس بہن سے کہے گا حل فتحت بابا؟ نعم فتحت بابا. یہ بہن اس بھائی سے پوچھے گی حل نصرت خالدا؟ نعم نصرت خالدا. یہ بہن اس سے پوچھتی ہے حل کتبت درسا؟ نعم کتبت. ہاں جی میں نے لکھا. اب یہ اس سے ذرا پوچھے کیا آپ نے پانی پیا؟ حل شربت ماء؟ نعم شربت. آئیے اس فریم کو دیکھتے ہیں. یہ کہے گی انا فاطمہ، انا زینب، انا کلثوم. یہ کہیں گے انا یاسر، انا فاروق، انا جین. یہ کہیں گی اکلتو، یہ بھی کہیں گی اکلتو، یہ بھی کہیں گے اکلتو. اب یہ سب اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اکلنا. یہ بھی کہیں گے اکلنا. یہ سب کہیں گے ہم نے سمجھا فہمنا، ہم نے کھولا فتحنا، ہم نے مدد کی نصرنا، ہم نے پیا شربنا، ہم نے لکھا کتبنا. یہ اگر اس بہن سے بس پوچھے کیا تمہیں سمجھ میں آیا سوال؟ حل فہمت سوال؟ تو یہ کیا کہیں گی؟ یہ کہیں گی فہمت. اب یہ بھی اس سے کہیں گی اے بھائی یا جین حل کتبت درسا؟ حل کتبت درسا؟ حل کتبت درسا؟ جین صاحب کیا کہیں گے؟ نعم کتبت الدرس. اب فرض کر لیجئے یہ بہن سی آر ہے، یہ کلاس مانیٹر ہے. یہ اس سے پہلے انڈیویجولی کہتی ہے حل فہمتا، حل فہمتا، حل فہمتا. یہ کہتا ہے فہمتو. تو یہ پھر کہے گی حل فہمتم؟ کیا تم سب نے سمجھا؟ یہ کیا ایک آواز میں کیا کہیں گے؟ فہمنا. اب فرض کر لیجئے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ان کے اسکول میں گئے تھے، یہ ان کے اسکول میں ان سب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے صبح پانی پیا؟ حل شربتم ماء فی الصباح؟ ان سب نے پیا ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ شربنا. تو یہ ہے ضمیر متصل نا فی محل رفع. دو بہنیں بھی کہیں گی، دو بھائی بھی کہیں گے، دو سے زیادہ بھائی بھی کہیں گے، دو سے زیادہ بہنیں بھی کہیں گی، بلکہ پوری جماعت کہیں گی ہم نے کھولا فتحنا نصرنا شربنا کتبنا. آئیے اب ایک اضافی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ نا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ وہ ضمیر ہے جو متصل آتی ہے متکلمین کے لیے، یعنی یہ میں کے اپوزٹ آتا ہے، آئی کے اپوزٹ یا آئی کا پلورل اور ڈیول وی. میں ہم، یہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ یہ افعال کے ساتھ آتا ہے، اسما کے ساتھ آتا ہے، حروف کے ساتھ آتا ہے. یہ کیا کیا دکھاتا ہے؟ جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو ملکیت دکھاتا ہے، جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو مجرور ہو کے آتا ہے، لیکن جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے یہ دونوں ڈومینز میں آتا ہے. کبھی تو یہ دکھاتا ہے کام کس نے کیا، کبھی یہ بتاتا ہے کہ کام کس پر ہوا. لیں جی ہو گیا پھر سے لوڈ. کوئی لوڈ نہیں، بس ہلکا سمجھنا ہے. اگر یہ والا کلمہ ساکن ہے تو اس کا مطلب ہم نے سنا. اگر یہ ساکن نہیں تو اس میں تو ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی اس نے سنا ہمیں، اس نے سنا ہمیں، یہ مفعول بھی ہے. اس سے اور ایک چیز نکھر کر سامنے آتی ہے کہ پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. نعوذ باللہ اگر ہم کہیں گے نصرنا، ہم نے مدد کی، جبکہ وہاں پہ ہوتا
نصرنا उसने हमारी मदद की. तो ये ख्याल हमने रखना है. नसरना का मतलब हमने मदद की. यानी अगर हम कहते हैं अकल ना हमने खाया, अगर हम कहेंगे अकलना इसका मतलब हो गया उसने हमें खाया. तो ना देख लीजिए यहाँ इसम के साथ है, बल्कि इन्ना के साथ ये दो फॉर्म्स में आता है. इसे हम कहते हैं इन्ना का इसम. हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, इन दो स्टेट्स को समझना, यानी कहाँ ये करने वाला और कहाँ जिस पे के काम का असर वाक़या हुआ है. तो देख लीजिए इसे हमने इब्तिदान डे 76 में भी डिटेल में समझा है कि ये ना उल मुतकल्लिमीन हुरूफी जर के बाद आएगा या मुज़ाफ इलैह बनकर आएगा इस महल में. यानी किताबुना हमारी किताब, हमारा कलम, हमारा घर, हमारा रब, मिन्ना हमसे, इलैना हमारी और, अलैना हम पर, फीना ये है फी महल जर. यहां पर इंपॉर्टेंट है, आज हमने ये एक्सप्लोर किया, ऑलरेडी हमने इसका आइडिया डे 76 में लिया था कि एक ना है जो काम करता है, एक ना हमने पढ़ा था जिस पर के काम का असर होता है. जैसे दौरबा ना उसने हमें मारा, यदरिबुना वो हमें मारता है, इदरिबना हमें मार, मारने वाला कोई और, हम किसी और से कह रहे हैं कोई और मार रहा है, मफऊल बिही. लेकिन आज क्या है, समिअना हम काम करने वाले हैं, हमने सुना, दौरबना हमने बयान किया. तो डे 76 की जब आप आयत को भी खोलेंगे जो हमने लास्ट में की है, वो भी बिल्कुल इस चीज को आपको समझने में मदद करेगी. वहां पर इस आयत में हमने देखा कि ना मिन के साथ लगा है, यानी हर्फ के साथ, इस्म के साथ, यहां फिर से इस्म के साथ, हर्फ के साथ, और वहां पर फेल के साथ. यहां पर देख लीजिए ये भी फेल के साथ है. ये वाला उस वक्त हमने हाईलाइट नहीं किया था, यानी इसको हमने कहा था ये फाइल है. आज हमें ये समझ में आएगा इंशाअल्लाह. तो इनको इग्नोर कीजिए, ये हर्फ के साथ है, ये इस्म के साथ है, ये इस्म के साथ है, ये हर्फ के साथ है. हमारा फोकस इन तीन पर होगा. आमन्ना हमने ईमान लाया, तो ये जमीर कौन सी है, फाइल, हमने ईमान लाया. फिर यहां पर देख लीजिए जाअत वो आई ना हमारे पास, ये भी फेल है, ये भी ना है, वो आई हमारे पास. क्या आई, अल्लाह की निशानियां. अब यहां पर देख लीजिए हम दुआ कर रहे हैं, तू मो देना हमें, हमें हमारे पास, लेकिन ये वाला हमने ईमान लाया. तो इस आयत को एक बार देख लेते हैं. ये उनका किस्सा है जो कि दरबार में गए थे कि हमें इनाम मिलेगा, लेकिन इनाम के बदले क्या हुआ, उनसे कहा गया कि तुम्हारे एजा कार्ड दिए जाएंगे. तो फिर उनका रिस्पॉन्स क्या रहा, उन्होंने फिरौन से क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इंतकाम हमसे लेना इस वजह से है कि हमने ईमान लाया अपने रब की आयत पर. जब वो आई हमारे ऊपर, फिर वो दुआ करते हैं, यानी इनाम उनको मिल गया, लेकिन अल्लाह से इनाम मिला, ईमान की दौलत नसीब हुई. वो कहते हैं हमारे रब हम पर उंडेल दे सब्र, और तू हमें मौत देना मुसलमान. तो ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दोनों ना को यहां पर मर्ज किया गया है, यानी इस वाली स्टेट में और इस वाली स्टेट में ये मफऊल भी है. वो आई हमारे पास और तू मौत देना हमें, यहां पर इस्म के साथ. हमारा रब, रब्बना, रब्बिना क्यों बना है, बिआयत रब्बिना, और हर्फ जर के बाद मिन्ना. और इसमें ये भी हमें पता चलता है कि ये ना में असल में नहनु है जो कि मुस्ततिर है, यानी हम, नहनु आमन्ना. माज़ा तअल्लमना अल-यौम, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा अल अमलु यरफउका ला नसबुका, कौन बुलंदी अता करेगा, अमल ना के नसब. ज़माइर मुत्तसिला में से हमने नाउल फाइलीन को देखा, मैं के बजाय ना, समे तो मैंने सुना, नहीं नहीं हमने सुना, फहिमना हमने समझा, अकल ना हमने खाया, शरिबना हमने पिया. ये ना क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है काम करने वाला कौन है, इसका महल, इसकी प्लेसमेंट, इसका स्टाइल क्या है, ये महल रफा में है. फाइल क्या होता है, जो काम करता है. माज़ा तअल्लमना हाज़ल उसबू, इस हफ्ते हमने क्या क्या सीखा. हमने देखा मन यफ़अलु व माज़ा यहदुसु, क्या
کریں اور کیا ہو جائے، یعنی انسان کیا کرتا ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کو ہم نے اس عنوان سے بھی دیکھا، الاحسان الی الناس سبب الاحسان اللہ، اللہ کے احسان کا سبب لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ گرامر کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کچھ اسما ہوتے ہیں جو اسم کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خاص اسم ہوتا ہے جسے فاعل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ فاعل یا ظاہر ہوتا ہے یا مستتر ہوتا ہے۔ خصوصاً مستتر میں ہم نے ہوا کو مستتر دیکھا اور ہیا کو مستتر دیکھا۔ سمع، سمعت، ضمائر متصلہ جو فاعل کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ان میں سے ہم نے ابھی 2 سیٹس پڑھے، تا الفاعل یعنی اکلتو میں نے کھایا، اکلتا تو نے کھایا، اکلتی تو نے کھایا اے بہن، اور آج کیا تھا، نا الفاعلین ہم نے کھایا۔ اس سے پہلے لازماً عین کلمہ یعنی لام کلمہ یعنی جو فعل ہے، لام کلمہ ساکن ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو نیمونک ہے ان ضمائر کے لیے وہ کیا ہے، توانینا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔